پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے یہاں پہ ایک نظم ہے جو محمد حسین آزاد صاحب نے لکھی ہے۔ اس کا نام ہے اولو العزمی۔ میری آپ سے یہ استدعا ہے کہ آپ اپنی درس کتاب کا صفحہ نمبر 198 اپنے سامنے رکھ کر اس نظم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جو نظم کا جس کو ہم ٹائٹل کہتے ہیں، موضوع جس کو ہم کہتے ہیں، جو موضوع دیا گیا ہے اس کا نام ہے اولو العزمی۔ سے مراد ہے بڑائی، بلندی، عزت، مرتبہ۔ یعنی یہاں پر شاعر نے ایک انسان سے مخاطب ہو کر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ دنیا میں مرتبہ چاہتے ہو، اگر آپ دنیا میں عزت چاہتے ہو، اگر آپ دنیا میں بڑائی چاہتے ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں، یہاں پہ شروع کرتے ہیں۔ ہے سامنے کھلا ہوا میدان چلے چلو، باغ مراد ہے ثمر افشاں چلے چلو، دریا ہو بیچ میں کہ بیاباں چلے چلو، ہمت یہ کہہ رہی ہے کھڑی ہاں چلے چلو، چلنا ہی مسلط ہے میری جان چلے چلو۔ یعنی یہاں پر ایک بند ہے، یہ 5 مصروں پہ مشتمل یہ بند ہے۔ اور اس بند میں یہاں پر شاعر نے یہ، اگر آپ کو ایگزام میں آئے گا، آپ کو اس طریقے سے لکھنا ہے کہ یہ بند محمد حسین آزاد کی نظم اولو العزمی سے لیا گیا ہے۔ شاعر اس بند میں ایک انسان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑا وسیع میدان ہے، آپ کے سامنے زندگی، بہت بڑی زندگی ہے، اور آپ کے سامنے اس زندگی میں، اس میدان میں مرادوں کا ایک باغ ہے، تمناؤں کا ایک باغ ہے۔ اگر آپ اس تمناؤں کے اس باغ کو، اگر آپ ان تمناؤں کو پورا کرنا چاہتے ہو تو آپ کو آگے چلنا ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے۔ چاہے آپ کے اس راستے میں بیاباں آ جائیں، چاہے آپ کے اس راستے میں دریا آ جائیں، چاہے آپ کی زندگی میں کتنی مشکلات ہی کیوں نہ آئیں، آپ کی ہمت آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو چلنا ہے، اور چلنا ہی آپ کے لیے کامیابی ہے، چلنا ہی آپ کے لیے یہ جو آپ کا مقدر بن سکتا ہے۔ یعنی جب تک انسان میں کوشش ہے، جب تک انسان میں جستجو ہے، جب تک انسان میں تلاش کا مادہ موجود ہے، تب تک انسان زندہ ہے، تب تک انسان کامیاب ہے۔ انسان نے جب تلاش کا، اس جستجو کا مادہ چھوڑ دیا، انسان کو چاہیے کہ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں ایک چلتی پھرتی لاش کے مانند ہوں۔ ہمت کے شہ سوار جو گھوڑے اٹھائیں گے، دشمن فلک بھی ہوں گے تو سر کو جھکائیں گے، طوفان بلبلوں کی طرح بیٹھ جائیں گے، نیکی کے روز اٹھ کے بدی کو دبائیں گے، بیٹھو نہ تم مگر کسی عنوان چلے چلو۔ یعنی جب جو انسان ہمت کے شہ سوار ہوتے ہیں، جن میں ہمت ہوتی ہے، اور جب وہ آگے چلتے ہیں، ان کے سامنے اگر دشمن آسمان سے بڑھ کر کیوں نہ ہو، وہ اس دشمن کو ریزہ ریزہ کر جاتے ہیں، اور اس کے سامنے کبھی بھی سر نہیں جھکاتے ہیں، بلکہ دشمن کو اپنے آگے سر جھکانے پہ مجبور کرتے ہیں۔ ان کے سامنے طوفان ایک بلبلے کی مانند ہوتا ہے، جب بارش برستی ہے تو چھوٹے چھوٹے بلبلے بن جاتے ہیں، اور ان بلبلوں کی مانند اس کے سامنے ایک طوفان ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ہمت ہوتی ہے، اس کے پاس استقلال ہوتا ہے، اور وہ نیکی کے زور سے آگے بڑھتا ہے، اور وہ ہمیشہ بدی کو دباتا ہے۔ لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی عنوان سے آپ کو آگے چلنا ہے۔ رکھو رفائے قوم پہ اپنا مدار تم، اور ہو کبھی سے لیکن امیدوار تم، عزت جو خدا دیے تو پھر کیوں ہو خوار تم، دو رکھو آب فخر سے رنگے بہار تم، گلشن ہو کے باد بہاراں چلے چلو۔ یہاں پر اس نے یہ نہیں لکھا ہے، یہ اس کا ایک بند ہے، شاید میرے خیال سے اس میں یہاں بھی کہیں گے کہ بھول ہو گئی ہے یہ مصرع لکھنا، اس لیے میں نے یہاں پہ لکھا ہے۔ اور یہاں پہ شاعر فرماتا ہے کہ آپ کو اپنا سار و دار مدار کس پہ رکھنا ہے؟ اپنی قوم کی ترقی کے لیے رکھنا ہے، اپنی قوم کو کس طریقے سے ترقی اور ترویج کی راہ پر گامزن کریں، اور یہ آپ کو یہی ہمیشہ اچھا ہونی چاہیے، یہ آپ کی تمنا ہونی چاہیے۔ اور آپ کو کبھی بھی اپنی قوم سے، آپ کو کبھی بھی اپنے سیاستدانوں سے، آپ کو کبھی بھی بڑے اپنے جو افسروں سے کیا رکھنی نہیں؟ صلے کی امید نہیں رکھنی چاہیے، معاوضے کی امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ جو عزت جو دیتا ہے وہ خدا دیتا ہے، اور جب انسان کو عزت خدا دیتا ہے تو پھر اس کو ذلیل کوئی نہیں کر سکتا ہے، اس کو خوار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کو اپنے فخر سے تمام چیز کو بدلنا ہے، اور چاہے آپ کے اس زندگی میں پھر بہاریں آ جائیں گی، گلشن ہی گلشن آ جائیں گے۔
आओ सफ़ेद सियाह का फैले हिसाब है, चमकाए चेहरे सुबह ने आफताब है, ज़ुल्मत में नूर होने लगा फ़तह याब है, और शब के पीछे तेब का आफताब है, तुम भी हो आफताब दरख्शान चले चलो। यहाँ पे शायर फरमाते हैं कि आपको जहन में रखना है, सियाह और सफ़ेद का, अच्छे और बुरे का हिसाब हमेशा होने वाला है। और आपने अगर अच्छा किया है तो आपका चेहरा आफताब की तरह चमकेगा। आपको ये जहन में रखना चाहिए। रात के बाद सुबह आती है, सुबह के बाद रात आती है। ये आपकी तकालीफ ये हमेशा नहीं रहेंगी। आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। आपको ये मालूम होना चाहिए, जिस तरह शब होती है, जो रात होती है, रात के पीछे पीछे आफ्ताब भी होता है, और आफ्ताब इस तमाम अंधेरे को मिटा देता है। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में अगर मुश्किलात हैं, अगर मसाइब हैं, ये मसाइब भी ख़त्म होने वाले हैं। नेकी बदी के देर से बहम तिमार की, अब खात्मों पे आ गए हैं उनके फैसले। किस्मत के नौशे नहीं जो मिट सके, वो गूंजे तिफल फतह के मैदान की चलो, करना है जंग के इल्हाम चले चलो। इन्हें यहाँ पर शायर ने हमें एक हकीकत की तरफ समझाने की कोशिश की है कि नेकी और बदी के जो मार्के हैं बहुत देर से आए हैं, लेकिन हमेशा फ़तह किसकी हुई है? हमेशा फ़तह नेकी की हुई है। आपको जहन में रखना है कि आपको इस मैदान में नेकी के साथ उतरना है। आपकी ज़िंदगी का जंग मैदान जंग हो या कोई हो, आपको नेकी के साथ आगे बढ़ना है, तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नमस्ते समझ आएगी। बाकी वस्सलाम।